ایک ایسا عہد جب مشرق و مغرب آگ اور خون میں نہا رہے تھے، جب بیت المقدس مسلمانوں کے دل کا ٹکڑا صدیوں سے صلیبیوں کے آہنی قبضے میں تھا، امید کی کرن کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تاریخ کی دھول میں کچھ نام ایسے دفن ہیں جو جب بھی باہر نکلتے ہیں تو زمانہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ان میں سے ایک داستان ہے، ایک ایسے ہیرو کی جس نے اپنی تلوار سے نہیں، اپنے عدل اور رحم دلی سے دنیا کا دل جیت لیا۔ تاریخ کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو کچھ راتیں ایسی ملتی ہیں جو بظاہر تاریک ہوتی ہیں، مگر ان کے بطن سے ایک نیا سورج جنم لے رہا ہوتا ہے۔ سن 1137 عیسوی کی ایک ایسی ہی طوفانی رات تھی۔ عراق کے شہر تقرید کے قلعے میں ایک اضطراب برپا تھا۔ قلعہ دار نجم الدین ایوب کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام یوسف رکھا گیا، جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ عجیب اتفاق دیکھیے، جس رات یہ بچہ پیدا ہوا اسی رات اس کے خاندان کو جلا وطنی کا حکم ملا۔ نجم الدین ایوب نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا اور اپنے بھائی اسد الدین شیرقو سے کہا، شاید یہ بچہ ہمارے لیے بدقسمتی لایا ہے کہ اس کی پیدائش پر ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن شیرقو نے تاریخی جملہ کہا، نجم الدین، تم کیا جانو، اللہ اس بچے کے ذریعے تمہیں وہ عزت دے گا جو کسی قلعے کی حکمرانی میں نہیں رکھی۔ قافلہ ہجرت کر کے نور الدین زنگی کی پناہ میں دمشق پہنچا۔ دمشق وہ شہر جو علم و ہنر کا گہوارہ تھا۔ یہاں صلاح الدین کی پرورش ایک عام شہزادے کی طرح نہیں ہوئی۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں وقت گزارتے، وہاں یوسف یعنی صلاح الدین مساجد کے گوشوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت اور حدیث کا علم حاصل کر رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں، نوجوانی میں صلاح الدین کو فوج سے زیادہ علم عقلیدس، ریاضی اور فن تعمیز سے لگاؤ تھا۔ وہ گھنٹوں خاموش رہ کر سوچنے والا نوجوان تھا۔ وہ ایک ایسا سپاہی بن رہا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تو تھی، مگر دل میں اللہ کا خوف اور سر میں حکمت عملی کا سمندر تھا۔ سلطان نور الدین زنگی، وہ شخص جس نے صلاح الدین کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچانا۔ سلطان اکثر صلاح الدین کو اپنے پاس بٹھاتے اور بیت المقدس کی دیواروں کی کہانیاں سناتے جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھیں۔ ایک بار نور الدین زنگی نے ایک خوبصورت ممبر یعنی مسجد میں خطبہ دینے کی جگہ تیار کروایا۔ لوگوں نے پوچھا، سلطان، ابھی تو بیت المقدس ہمارے قبضے میں نہیں، یہ ممبر کہاں رکھا جائے گا؟ سلطان نے مسکرا کر دور کھڑے نوجوان صلاح الدین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ ممبر وہاں وہ نوجوان رکھے گا۔ یہ وہ پہلا بیج تھا جو صلاح الدین کے دل میں بیت المقدس کی محبت کا بویا گیا۔ صلاح الدین جنگ سے کتراتے تھے، لیکن جب مصر کی مہم آئی اور ان کے چچا شیرقو نے انہیں ساتھ چلنے کا حکم دیا تو وہ ہچکچائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جسے اللہ منتخب کر لیتا ہے اسے راستے خود مل جاتے ہیں۔ مصر کی تپتی ریت میں جب پہلی بار صلاح الدین نے تلوار اٹھائی تو دشمن حیران رہ گئے۔ ان کی بہادری کے قصے پورے لشکر میں پھیل گئے۔ وہ سپاہی جو خاموشی سے کتابیں پڑھا کرتا تھا، اب میدان جنگ میں ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک مومن جب میدان میں نکلتا ہے تو وہ صرف لڑتا نہیں بلکہ فتح کا نشان بن کر ابھرتا ہے۔ ایک جلا وطن بچہ، ایک خاموش تباہ نوجوان اور پھر ایک عظیم جرنیل۔ اس نے ثابت کیا کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، اگر نیت سچی ہو تو اللہ بندے کو غمنامی کے اندھیروں سے نکال کر تاریخ کے افق پر چمکتا ہوا ستارہ بنا دیتا ہے۔ لیکن ابھی تو اصل امتحان باقی تھا۔ ابھی تو اسے مصر کا سلطان بننا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اسے اس مقدس شہر کو آزاد کروانا تھا جس کے خواب اس نے دمشق کی گلیوں میں دیکھے تھے۔ اگلے باب میں دیکھیے کیسے ایک نوجوان نے مصر کی صدیوں پرانی سلطنت کو بدل کر رکھ دیا اور کیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا عہد پورا کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی داستان حیات محض ایک فاتح کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس صبر، تربیت اور ویژن کا تسلسل ہے جو اسے ورثے میں ملا۔ پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ کیسے تقرید کے قلعے سے شروع ہونے والا یہ سفر دمشق کی گلیوں تک پہنچا۔ اب بساط بچ چکی تھی اور قدرت صلاح الدین کو اس بڑے مارکے کے لیے تیار کر رہی تھی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دینا تھا۔
दमिश्क के दरबार में नौजवान सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी की अकाबी नज़रों में था। नूरुद्दीन ज़िंगी महज एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक मुस्लिह थे। उन्होंने सलाहुद्दीन में वो खूबियाँ देखीं जो शायद अभी खुद सलाहुद्दीन पर भी अया नहीं थीं। यहाँ सलाहुद्दीन की तरबियत दो रुखों पर हो रही थी। एक तरफ फ़िक़्ह, हदीस और तारीख़ का इल्म था तो दूसरी तरफ फ़न सिपाहगरी। नूरुद्दीन ज़िंगी का मामूल था कि वो अपने सिपाहियों को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाते थे बल्कि उन्हें मुजाहिद बनाते थे। सलाहुद्दीन ने अपने चचा असदुद्दीन शेरकोह और सुल्तान नूरुद्दीन की सोहबत में ये सीखा कि जंग सिर्फ ज़मीन जीतने के लिए नहीं बल्कि आला मकसद और इंसाफ के क़याम के लिए लड़ी जाती है। यही वो दौर था जब सलाहुद्दीन के अंदर वो खामोश नज़्म ज़ब्त पैदा हुआ जो आगे चलकर उसकी शख्सियत का खासा बना। इस वक्त आलम इस्लाम की हालत निहायत नाजुक थी। एक तरफ शाम में नूरुद्दीन ज़िंगी की मजबूत हुकूमत थी तो दूसरी तरफ मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत अपने ज़वाल के आखिरी अय्याम गिन रही थी। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा साजिशों का गढ़ बन चुका था। खलीफा कमज़ोर थे और तमाम इख्तियारात वज़ीरों के हाथ में थे जो आपस में दस्तो गिरेबान थे। सलीबियों की नज़रें मिस्र के ज़रखेज़ इलाकों और उसकी दौलत पर लगी हुई थीं। उनका मंसूबा वाज़ेह था, अगर मिस्र पर कब्ज़ा हो गया तो वो नूरुद्दीन ज़िंगी को दोनों तरफ से घेरे में ले लेंगे और बैतुल मुक़द्दस पर उनकी गिरफ्त हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। मिस्र की पुकार सिर्फ एक मुल्क का इस्तिग़ासा नहीं था बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम के दिफा का मसला था। मिस्र के वज़ीर शावर ने जब अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत देखी तो उसने नूरुद्दीन ज़िंगी से मदद मांगी। सुल्तान नूरुद्दीन जानते थे कि ये एक दो धारी तलवार है, लेकिन मिस्र को सलीबियों के रहमो करम पर छोड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ था। उन्होंने अपने बेहतरीन सिपासालार असदुद्दीन शेरकोह को मिस्र की मुहिम सौंपी। यहीं से सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का एक नया और कठिन बाब शुरू होता है। असदुद्दीन शेरकोह ने अपने भतीजे सलाहुद्दीन को साथ चलने का हुक्म दिया। दिलचस्प बात यह है कि तारीख बताती है कि सलाहुद्दीन शुरू में मिस्र जाने के हक़ में नहीं थे। वो एक सिपाही से ज़्यादा एक तालिब इल्म की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपने चचा के हुक्म के सामने सर झुका दिया और यही वो लम्हा था जब एक गोशा नशीन नौजवान तारीख के नक्शे पर उभरने के लिए निकल पड़ा। मिस्र की ये मुहिम्मात कोई आसान सफ़र नहीं था। रेत के बगोलों, तपते हुए सहराओं और दुश्मन की मुसलसल चालों के दरमियान नूरानी लश्कर ने कई मार्के लड़े। 1164 से 1169 के दरमियान 3 बड़ी मुहिम्मात हुईं। सलाहुद्दीन ने अपनी जंगी बसीरत का लोहा मनवाया। बिलखुसूस बल्बीस के मुहासरे और इस्कंदरिया के दिफा में सलाहुद्दीन ने वो इस्तिकामत दिखाई कि दुश्मन दंग रह गया। इस्कंदरिया के मुहासरे के दौरान जब रसद ख़त्म हो रही थी और शहर के अंदरूनी हालात ख़राब थे, सलाहुद्दीन ने जिस तरह अवामी नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा और फसीलों की हिफाजत की, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता बल्कि दिलों पर राज करना भी जानता है। बिलाखिर 1169 में असदुद्दीन शेर को मिस्र के वज़ीर बन गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 2 माह बाद शेरकोह का इंतकाल हो गया और अचानक एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसने सबको परेशान कर दिया। फातिमी दरबार के साजिशियों का ख्याल था कि शेरकोह के बाद किसी कम उम्र और ना तजर्बाकार शख्स को वजीर बनाना आसान होगा जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे। उनकी नज़र सलाहुद्दीन पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये नौजवान खामोश तबाह है और सियासत से दूर रहता है, लिहाजा इसे काबू करना आसान होगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी तारीखी गलती थी। 26 मार्च 1169 को सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल मालिक उन नासिर के लक़ब के साथ मिस्र का सिपहसालार और वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। वज़ारत का मनसब संभालते ही सलाहुद्दीन की शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदल गई। उन्होंने ऐशो इशरत और आराम को खुद पर हराम कर लिया। उनका पहला चैलेंज मिस्र के अंदरूनी गद्दारों और सलीबियों के मुश्तरका गठजोड़ को तोड़ना था। काहिरा में मौजूद सूडानी फौज ने बगावत की, जिसे सलाहुद्दीन ने अपनी शानदार फौजी हिकमत अमली से कुचल दिया। उन्होंने मिस्र की मईशत को सहारा दिया, नए किले तामीर करवाए और सबसे बढ़कर यह कि मिस्र के लोगों में इत्तेहाद पैदा किया। वो जानते थे कि जब तक मिस्र और शाम एक परचम तले नहीं आएंगे, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सलाहुद्दीन अब सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि खुद मुख्तार मुंतजिम बनकर उभर चुके थे। मिस्र की सरजमीन ने उन्हें वो ताकत फराहम की जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आने वाले बरसों में दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों और सलीबी इत्तेहादों का मुकाबला करना था।
لیکن کیا نور الدین زنگی اور صلاح الدین کے تعلقات میں دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کامیاب ہوئیں، اور کیسے ایک گمنام نوجوان نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے مصر کو دوبارہ مرکز اسلام سے جوڑا؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم دیکھیں گے اس سیریز کے اگلے باب میں۔ مصر کی تپتی ریت پر اب ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی، جس نے کبھی گوشہ نشینی کو ترجیح دی تھی، اب ایک ایسی سلطنت کا معمار بن چکا تھا جس کی سرحدیں دلوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ لیکن منزل ابھی دور تھی۔ قبلہ اول بیت المقدس ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھا، اور وہاں سے اٹھنے والی سسکیاں صلاح الدین کو سونے نہیں دیتی تھیں۔ آج ہم اس باب میں دیکھیں گے کہ کیسے صلاح الدین نے سازشوں کے جال کو کاٹا اور بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ سن 1171 قاہرہ کی گلیوں میں ایک خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ صدیوں سے قائم فاطمی خلافت اپنے آخری سانسیں لے رہی تھی۔ صلاح الدین کے سامنے ایک بڑا امتحان تھا۔ کیا وہ طاقت کا استعمال کرتے؟ نہیں، انہوں نے انتہائی حکمت اور تدبر سے کام لیا۔ ایک جمعے کے خطبے میں بغیر کسی خون خرابے کے عباسی خلیفہ کا نام پڑھوایا گیا، اور یوں مصر دوبارہ عالم اسلام کے مرکزی دھارے میں شامل ہو گیا۔ یہ محض ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ عالم اسلام کے اتحاد کی پہلی اینٹ تھی جو صلاح الدین نے رکھی۔ ابھی صلاح الدین مصر کو سنبھال ہی رہے تھے کہ 1174 میں ایک ایسی خبر آئی جس نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ صلاح الدین کے مربی، ان کے استاد اور عظیم مجاہد نور الدین زنگی وفات پا گئے۔ یہ صلاح الدین کے لیے کسی ذاتی صدمے سے کم نہ تھا۔ نور الدین کی وفات کے بعد ان کی سلطنت بکھرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے امیر اور شہزادے اقتدار کی ہوس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ صلیبیوں کے لیے یہ جشن کا وقت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے، بیت المقدس پر ان کا قبضہ برقرار رہے گا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ دمشق اور قاہرہ کے درمیان اب بھی ایک مرد آہن موجود ہے جو امت کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ دمشق کے عمراء نے جب دیکھا کہ نور الدین کے جانشین نااہل ثابت ہو رہے ہیں تو انہوں نے صلاح الدین کو پیغام بھیجا۔ صلاح الدین کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ مصر میں آرام سے حکومت کرتے یا پھر آگ اور خون کے اس کھیل میں کود پڑتے تاکہ امت کو بچا سکیں۔ انہوں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ جب صلاح الدین دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا مقصد جنگ نہیں بلکہ اتحاد تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہماری تلواریں اپنوں کے لیے نہیں بلکہ بیت المقدس کے غاصبوں کے لیے بنی ہیں۔ جب وہ دمشق پہنچے تو شہر کے دروازے ان کے لیے بغیر کسی مزاحمت کے کھل گئے، کیونکہ عوام کو اپنے مسیحا کا انتظار تھا۔ لیکن اتحاد کا یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ سیف الدین اور دوسرے عمراء جو اقتدار کے بھوکے تھے، انہوں نے صلاح الدین کا راستہ روکنے کے لیے صلیبیوں تک سے مدد لینے میں آر محسوس نہ کی۔ یہ صلاح الدین کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ انہیں ان لوگوں سے لڑنا پڑا جو کلمہ گو تھے لیکن جن کا ضمیر فروخت ہو چکا تھا۔ حما کے میدان میں جب مقابلہ ہوا تو صلاح الدین کی فوجی مہارت نے ثابت کر دیا کہ حق کا ساتھ دینے والوں کو شکست دینا ناممکن ہے۔ انہوں نے مفتوحہ عمراء کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کوئی غاصب نہیں بلکہ ایک مصلح ہیں۔ اسی دوران ایک نیا خطرہ ابھرا، حشاشین۔ یہ وہ خفیہ قاتل تھے جن کا خنجر کسی بھی وقت کسی کی گردن تک پہنچ سکتا تھا۔ صلاح الدین پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ ایک بار تو خنجر ان کے خود یعنی ہیلمٹ تک پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا کیونکہ ان سے ایک عظیم کام لینا باقی تھا۔ ان حملوں نے صلاح الدین کو مزید مضبوط کر دیا اور انہوں نے ان فتنوں کا جڑ سے خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب مصر، شام، حمص اور حلب ایک ہو چکے تھے۔ نقشہ بدل چکا تھا۔ صلیبیوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ صلاح الدین نے اب اپنی تمام تر توجہ جہاد مقدس پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے مساجد میں علماء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ بیدار کریں۔ وہ جانتے تھے کہ بیت المقدس صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ایمان کی قوت سے فتح ہوگا۔ صلاح الدین نے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک تسبیح میں پرو دیا تھا۔ اب ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جس سے ٹکرانا صلیبیوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔
लेकिन अभी एक बड़ी आजमाइश बाकी थी। रेनॉल्ड डी चैटलिन की बदतमीजी और मुसलमानों के काफिलों पर हमले अब हद से गुजर रहे थे। सुल्तान का सब्र जवाब दे रहा था। अगले बाब में हम देखेंगे वो मार्का जिसका इंतजार सदियों से था, मार्का-ए हित्तीन, वो जंग जिसने सलीबियों की कमर तोड़ दी और सुल्तान को बैतुल मुकद्दस के दरवाजों तक पहुंचा दिया। क्या आप तैयार हैं तारीख के इस अजीम तरीन मार्के का हाल जानने के लिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।